ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسے حیا کرو، ایسے شرم کرو جیسے اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اللہ سے تو حیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بل ایسے نہیں، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی بھی حفاظت کرے جس کو سر نے گھیر رکھا ہے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور اس چیز کی بھی حفاظت کرے جس کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موت کو یاد رکھے، موت کو یاد رکھے، موت کو نہ بھولے، اور اس بات کو یاد رکھے کہ مرنے کے بعد سارا کا سارا جسم، سارا باڈی سسٹم شکستہ خاک ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور جو شخص آخرت کی تمنا رکھتا ہو، آخرت کی چاہت رکھتا ہو، اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ دنیا کی زینت، آسائش اور آرائش کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں لگا رہے۔ پس جس نے ایسا کر لیا، اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا۔ علماء کرام رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ علی اجمعین، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، نہ عبادت کرنے میں اور نہ ہی تعظیم کرنے میں، حتیٰ کہ جھک کر سلام بھی نہ کریں۔ اور جس چیز کو سر نے گھیر رکھا ہے، ان سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ اشیاء ہے جو سر سے تعلق رکھتی ہے، مثلا آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ان سب کی حفاظت کرے۔ پیٹ کی حفاظت کا مطلب علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ مشتبہ مال سے اپنے آپ کی حفاظت کرے، حرام مال کے قریب نہ جائے، نہ حرام مال کھائے، نہ ہماری عبادت کا فائدہ، نہ ہماری ذکر و اذکار کا فائدہ، ہمیں اپنی عبادت ہی پر فائدہ نہ دے گی جب ہم مشتبہ مال کھائیں گے۔ اور جس چیز کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پیٹ کے قریب ہے، جیسے شرمگاہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں، دل، ان سب چیزوں کی حفاظت کریں۔ حیا ایک ایسی لباس ہے جس نے بھی اس کو پہنا ہے، حیا ایک ایسی چادر ہے جس نے بھی اس کو اپنے اوپر اڑ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی عزت میں دگنی چاند ترقی کی ہے۔ لوگوں کی نظر میں بے عزت مند، عند اللہ بھی عزت مند، اللہ بھی اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بندے بھی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حیا ایک ایسی لباس ہے کہ جو عورت اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو حیا میں ملبوس کر دے تو وہ عورت لوگوں کی نظر میں اچھی ہوتی ہے۔